ہم آپ کو اس وقت مسلسل تازہ ترین خبر دے رہے ہیں، جہاں پر سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے پاکستان نے، وہاں اب دفاعی سطح پر بھی پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی سے ہم بات کریں گے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ راشد ولی صاحب، پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، جارحیت نہیں چاہتا، اور پاکستان بھارت پر حملے میں پہل بھی نہیں کرے گا، لیکن اگر بھارت کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ وہ جارح نہیں ہے، نہ جارحیت کرے گا، بلکہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کارروائی کرے گا، اور وہ کارروائی بڑی افیکٹو کوئڈ پرو کو پلس ہوگی، مؤثر ہوگی، اور بائنا وہی ہوا ہے۔ بھارت نے ایک ہمارا جو ازلی دشمن ہے، روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ سپتمبر کی جو اسپرٹ ہے اس کو یاد ہمارے لیے تازہ کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں میزائل حملہ کر کے ایک مسجد کو شہید کرنا اور ایک بچے کی شہادت کی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ان کا بزدلانہ کارروائی کا ایک مظہر ہے، اور پاکستان نے فوری رسپانس کیا ہے۔ بھارت کے 2 جہاز گرائے جا چکے ہیں، اور یہ ایک اس ملک کے لیے جس کو بڑا زوم تھا اپنی طاقت میں، بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ اور بالا کوٹ میں ابھی نندن کی گرفتاری کی صورت میں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی تھی، ابھی یہ پہلے حملے میں 2 جہاز کا گرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ پاکستان فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں، اور پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے جس طریقے سے انہوں نے میزائل۔ راشد ولی صاحب، جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس سے متعلق مزید اہم خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے بھارت کے طیارے گرائے گئے ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا بھی اب اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کا رفال طیارہ مار گرایا ہے۔ یہ وہی طیارے ہیں جو بھارت نے کچھ برس پہلے حاصل کیے، اور اب اس سے متعلق مزید بھارت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے تھے کہ اپریل کے مہینے بھی بھارت نے $8 ارب کی ڈیل کی 26 مزید رفال طیارے خریدنے کے لیے، اور جو رفال طیارے اس کے پاس پہلے سے موجود تھے اسی میں سے ایک طیارہ پاک فضائیہ نے مار گرایا ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک رافیل طیارہ ان کا مار گرایا گیا۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے، وہ جس پہ ان کا زوم تھا، وہ بالکل ان کا گھمنڈ، ان کا غرور، وہ خاک میں ملا دیا ہے ہمارے شاہینوں نے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قوم کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور بھارت کو اس پہ شرم آنی چاہیے، جیسے کہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بزدلانہ طریقے سے ایک بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سویلین آبادی کو کرانا، یہ تو جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنگی اہداف حاصل کرنے کے لیے سویلین آبادی پہ میزائل گرائیں؟ اور اب ان کو ترکی با ترکی جواب مل گیا ہے۔ ان کا جو 2 جہاز گرائے گئے ہیں ان میں سے ایک رافیل رپورٹڈ ہے، اور ہمارے تمام طیارے خدا کے فضل سے محفوظ ہیں۔ تو ہمارے شاہینوں نے پھر پروو کیا ہے کہ وہ کوالٹیٹیولی کریج میں، ٹریننگ میں، ٹیکٹکس میں ان سے بہتر ہیں، اور اس کے یہ بھارت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور جو جس ہدف کے تعاقب میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے یہ بتانا کہ ہم کچھ اہداف حاصل کریں گے، اس میں ناکامی ہوگی تو ان کی آبادی میں یہ مزید اس طرح پھیلے گا، جو پہلے بھی ان کے اندر سے آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کون سے اہداف ہیں جنگی، اور جس کے لیے بھارت نے اتنی یہ جنگی فضا، وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے۔ راشد ولی صاحب، مزید کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس بھارت کی جنگی جارحیت کے خلاف، اور جو بزدلانہ اور شرمناک طریقے سے پاکستان میں مساجد پر حملہ کیا گیا اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا؟ ابھی بڑا ہمارا رسپانس جو ہے وہ ویل کنفیگرڈ ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ رنگ پہ کلائم کریں گے۔ پہلا تو میزائل کا جو جواب ہے وہ ہمارا ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم کون سا ٹارگٹ چنیں، ہم ان کی طرح سویلین آبادی کی طرف تو نہیں جانا چاہتے، تو ورتھ وائل کو ٹارگٹ ہوگا تو اس کو ہم چنیں گے۔ ایئر کا جو جواب ہم نے دے دیا ہے، ان کے در انداز ہونے کی کوشش کی جہازوں نے تو ان کو گرا دیا گیا، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے۔ اور پاکستان کا جو جواب ہے وہ پاکستان اس سے میزائل اگر آئے ہیں تو میزائل کی صورت میں دے گا۔ بہت شکریہ راشد ولی صاحب، دفاعی تجزیہ کار جیو نیوز سے بات کر رہے تھے۔ مسلسل خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی بھارت کے خلاف جوابی کارروائی سے متعلق، جس میں پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرائے گئے ہیں۔